اور نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے آخر میں ہم نے اسلام کو رکھا ہوا ہے سارے۔ اب ہم اگر سبزی لینے جاتے ہیں، سبزی کو بہت غور سے دیکھیں گے، گلی ہوئی سڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ آپ مثال لے لیں، ایک نوٹ آپ کو کوئی جعلی دے دے، آپ نوٹ 1000 کا نوٹ ہے، 5000 کا نوٹ ہے، اس کو آپ کتنا غور غور سے دیکھتے ہیں، وہ لوگوں نے ڈیٹیکٹر لگائے ہوتے ہیں، نوٹ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دین لینے کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا، تو ہمیں کوئی کیسا بھی دین دے دے، مولوی جو ہے ہمیں کچھ بھی بتا دے، ہم واہ 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 جی جی بہت اچھے جی کیا بات ہے، نعرے مارنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ لا علمی اور جہالت جو ہے نا، اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دین کو سمجھ نہیں رہے۔ سب سے آخر میں دین ہے جی، سارے کام کرنے کے بعد اب اگر ہمیں ٹائم مل گیا یا اگر یہ خیال آ گیا کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، یہ جب ہم انسان اپنے آپ کو جب غلط ہی نہیں سمجھتا تو وہ ہدایت کیسے لے گا؟ جب ایک انسان یہ سمجھ نہیں رہا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ کیا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا نہیں؟ کیا میرا یقین صحیح ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے؟ اس چیز کی جب ہمیں تکلیف ہی نہیں ہے تو ہم جیسا مرضی دین جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ والا، عبادت بھی ملاوٹ والی، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز ہم جو ہے نا ملاوٹ والی دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ سب سے آخر میں اور سب سے جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ غیر اہم چیز جو ہے نا وہ ہمارا دین ہے۔ ہر چیز سب سے پہلے، ہر ان پڑھ سے ان پڑھ اور جاہل سے جاہل آدمی کو جو ہے نا حساب کتاب، دنیاوی کام، ہر چیز کا فائدہ، اپنا دنیاوی نقصان ہوتا ہوا نہیں نظر آتا ہے، اور اپنا دنیاوی نقصان اگر ہو رہا ہوگا نا تو ہر بندہ بہت سمجھدار ہے۔ 5 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ میرا کیا نقصان ہے، مجھے کیا چیز جو ہے نا والدین سے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے، کس سے جو ہے نا میرا مفاد کیسے میں پورا ہوگا۔ لیکن 60 سال ہو گئے ہمیں جو ہے نا اپنے دین کا، داڑھیاں سفید ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، اور کسی کو کچھ بتا دو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیں، ناراض ہونا جس کا بنتا ہے وہ ناراض ہو، جس کا نہیں بنتا اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو وہ اس لیے بتاتا ہے کہ کسی کو اگر کسی چیز کا، اسلام کا ایک بھی آیت، ایک بھی حدیث یاد ہے نا، آتی ہے تو وہ بتانی چاہیے، اور پھر برداشت رکھنی چاہیے۔ اگر آگے سے رسپانس کچھ بھی ہو سکتا ہے تو برداشت ہو تو پھر بات کریں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ یہ باتیں لوگوں کو بولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ خود جھوٹ بولیں گے تو کسی کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام کو، دین کو ہم نے نہ سیکھنا ہے، نہ ہمیں اس کی پرواہ ہے، کیونکہ مرنا تو ہم نے ہے نہیں۔ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو، اللہ معاف کرے، ہمارا یہ ایمان جو ہے نا اتنا کمزور ہے کہ دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے سب کچھ قرآن میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن میں واضح ہدایت دے دی، واضح آپ کو بتا دیا۔ اب کوئی کفر کرے کہ شکر کرے، کوئی ہدایت پالے یا گمراہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو مانگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا، اور واضح ہدایت جو ہے نا ہمارے پاس لے کر آگئے، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت ہمیں دے کے چلے گئے۔ اب جو بندہ نہیں پڑھتا، جو نہیں سمجھتا، وہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اگر نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، نقصان اس کو ہوگا۔ اگر پڑھے گا، سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، ہدایت پالے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ تو بری ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں پہنچا دیا، ان کا بھی ذمہ ختم ہو گیا۔ اب ہم اگر عمل نہیں کرتے، اللہ ہم سے پوچھے گا، کیونکہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے۔ ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو اگر نہیں عمل کریں گے، دین کو غیر اہم سمجھیں گے، جب ایک چیز کو اہمیت نہیں دیں گے اور اس کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، تو پھر ہم گمراہ رہیں گے، اور ہم اپنی اصلاح تب تک نہیں کریں گے جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، کہتا ہے میں صحیح ہوں، تو وہ اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن اور حدیث کو جب تک نہیں پڑھیں گے، سمجھ نہیں آئے گا، اور اگر پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہر انسان اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ کچھ بھی کوئی نیکی کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوگا، گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی کی جان پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، سب دور بھاگیں گے۔ وہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں بتا دیا کہ جب اس طرح کا منظر ہوگا، اس طرح کا ٹائم ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ تو یہ بولے گا کہ میرا بوجھ بھی دوسرا اٹھا لے۔ تو اللہ معاف کرے، ایسی جو نوبت ہے نا وہ آئے گی، تو اس ٹائم پہ اس بندے کو ہی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اور اپنی نظر رحمت اسی پر ڈالے گا جو نیک اعمال لے کے جائے گا اور شرک نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اللہ کو اہمیت دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر جو چلے گا، اسی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نظر رحمت کرے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔